ایک خاتون بارگاہ رسالت میں آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں نے بہت بڑا جرم کر لیا ہے، آپ مجھ پہ حد لگا دیں، حد جاری کر دیں تاکہ میں گناہ سے پاک ہو جاؤں۔ اللہ کے حبیب نے احساس گناہ دیکھ کر کے فرمایا کہ جا، ابھی تیرے پیٹ میں بچہ ہے، تیرے جرم کی سزا تیرے پیٹ کے بچے کو نہیں دی جا سکتی، اگر تجھ پہ حد لگے گی تو وہ بچہ بھی ختم ہو جائے گا، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا۔ بچہ پیدا ہو گیا تو وہ لے کر کے آئی، آقا فرماتے ہیں تیری جان چلی جائے گی تو اس کی پرورش کون کرے گا، اس کو دودھ کون پلائے گا، جا اس کو دودھ پلا اس وقت تک جب تک یہ کھانے نہ لگے۔ وہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، اور جب بارگاہ رسالت میں آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر کے آئی، بچہ روٹی کھا رہا تھا، عرض کی آقا مجھ پہ حد جاری کریں تاکہ میرا گناہ جو میرے دامن پہ لگا ہے وہ دھل جائے۔ حضور نے 3 مرتبہ اس کو اپنے دروازے سے ٹالا، اگر کوئی دوسرا ہوتا اس کو ڈھیل دی جاتی تو وہ بھاگ جاتا، دوبارہ پلٹ کرنا آتا، لیکن احساس گناہ تھا، گناہ کا احساس تھا کہ یہاں گناہ مٹ جائے تاکہ وہاں جواب دینے سے بچ جاؤں۔ اس خاتون نے 3 مرتبہ حاضری دی، حضور اب میرا بچہ روٹی کھانے لگا ہے، مجھ پہ حد لگا دے تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کی بندی، جب اللہ نے تیرے جرم پہ پردے ڈال دیے تھے تو تو نے اظہار جرم کیوں کیا؟ اب چونکہ تو جرم کا اظہار کر چکی ہے، اقبال گناہ کر چکی ہے، اب تجھ پہ حد لگائی جائے گی۔ اور اس کو سنگسار کر دیا گیا۔ جب وہ مر چکی اور اس کو دفن کر دیا گیا تو کسی نے کہا کتنی بدبخت تھی وہ عورت جس نے رسول پاک کے دور میں منہ کالا کیا۔ میرے نبی نے فرمایا تو اس کا گناہ دیکھتا ہے، تو اس کا احساس گناہ نہیں دیکھتا۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ 70 جہنمیوں پہ تقسیم کی جاتی تو اللہ ان کو بھی جنت عطا فرما دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کرتے ہیں، اب گناہ کبیرہ کی بہت بڑی تعریف ہے، اس کو نہیں بیان کروں گا، لیکن جو گناہ کبیرہ بڑا گناہ کرتے ہیں، پہلی بات تو چونکہ میرا مسلک صوفیہ ہے، صوفیہ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ بڑا کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں نہ کوئی گناہ چھوٹا ہے نہ کوئی گناہ بڑا ہے، بات تو یہ ہے جس گناہ پر خدا تیری پکڑ کر لے وہی گناہ سب سے بڑا ہے، اور جس نیکی پر خدا تجھے بخش دے وہی نیکی سب سے بڑی ہے۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو، پتہ نہیں وہ کس گناہ پہ ناراض ہو جائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں بڑا گناہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، سال بھر تک فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی سال اس کو موت آ جائے، اسی سال جس نے ماہ رمضان میں گناہ کبیرہ کیا تھا، اس نے بڑا گناہ کیا تھا، اب بڑے بڑے گناہوں کو گنایا گیا۔ مثال کے طور پر کسی عورت پر غلط نیت سے نظر ڈالنا یہ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، ناپ تول میں کمی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑا کے دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی کی امانت میں خیانت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کا دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، کفر کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اکبر الکبائر ہے۔ 70 کی فہرست امام سیوطی نے گنائی ہے، اور پھر 70 کی فہرست گنانے کے بعد فرماتے ہیں 70 پر یعنی 1 2 3 4 والا 70 نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب نے یہاں جو 70 فرمایا ہے یہ 70 گنتی والا 70 نہیں ہے، بلکہ کثرت بتانے کے لیے 70 ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا میں نے تجھے 50 بار سمجھایا تو نہیں مانا، میں 100 بار تیرے گھر آیا تو نہیں ملا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 99 کے بعد ایک جو ملا کر کے آتا ہے وہ 100 نہیں، گنتی کا 100 نہیں، یہاں 100 بتانا کثرت بتانے کے لیے ہے، یہاں 50 کہنا کثرت بتانے کے لیے ہے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 70 بڑے گناہ ہیں، یعنی اتنی طویل تعداد میں اتنی کثرت سے ہے بڑے گناہ کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ بس اتنا
کہ جس گناہ پہ خدا ناراض ہو جائے وہ بڑا گناہ. تو جس نے رمضان شریف میں قصدن بڑا گناہ کیا، قصدن، نماز کو چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے، نماز کو ترک کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کھیل کود میں وقت کو ضائع کرنا، وقت کا ضیاع، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. آقا فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کیا، اس رمضان سے لے کر آنے والے رمضان شریف تک فرشتے اس پہ لعنت کرتے. یہ لعنت کیا ہے؟ لعنت سمجھتے ہیں؟ لعنت کا مطلب یہ ہے جس پہ لعنت پڑی وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. انسان کی لعنت کیا ہے؟ انسان کی لعنت، ایک جانور پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی صحابی کے جانور پر بیٹھے تھے، وہ دھیرے چل رہا تھا. کسی نے کہہ دیا کہ اس پہ لعنت ہو، یہ دھیرے چلتا ہے. حضور علیہ السلام نے اس جانور کے نیچے اتر کر فرمایا جس پہ لعنت کر دی گئی میں اس جانور پہ سواری نہیں کر سکتا. یہ ایک انسان کی لعنت کا اثر ہے. جس پہ معصوم فرشتے لعنت کرے اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ بھی ایک دو لعنت نہیں. رمضان شریف کو چھوٹا مت سمجھیے. 1 کے 70 پر آپ کی نظر ہے، گناہ نیکیوں کی کثرت پہ آپ کی نظر ہے، گناہوں کی تباہی پہ آپ کی نظر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ماہ رمضان شریف میں نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے، ویسے ماہ رمضان شریف میں گناہوں کا بھی معاملہ بڑھ جاتا ہے. یعنی اگر رمضان شریف میں تم ایک گناہ کرو گے تو اور دنوں کے اندر جو گناہ کرتے تھے اب اس گناہ سے زیادہ تمہیں عذاب دیا جائے گا، کیونکہ آپ نے ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے، آپ نے ماہ رمضان شریف کی عزت کو پامال کیا ہے. تو سوچو انسان کی لعنت پڑے، یہ حال ہے. تو جس پہ فرشتوں کی، وہ بھی ایک دو نہیں، پورے سال تک فرشتے لعنت کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صادق و مصدوق نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اسی سال رمضان شریف آنے سے پہلے مر جائے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکے، اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا. خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ. ہمارا جسم اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم پر جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے. میری قوم کے جوانوں، اپنی جوانی پہ اترانے والوں، اپنی قوت پہ ناز کرنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی ایک چنگاری اگر دنیا کے سمندر میں ڈال دی جائے تو دنیا کے سارے سمندر آگ سے بھڑکنے لگے. اس چنگاری کو، وہ جہنم کی چنگاری کو سمندر ٹھنڈا نہیں کر سکتے، بلکہ سمندر کو وہ ایک چنگاری بھڑکا دے گی اور سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی. جو ایک چنگاری سارے سمندر کو بھڑکا دے، اللہ اکبر، اس جہنم کے اندر یہ چھوٹا سا وجود جو چھوٹی سی، اللہ اکبر، اگر بتی کے چٹکے کو برداشت نہیں کر سکتا، جو چراغ کی لو کی تیز کو، جو چراغ کی لو کی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتا، جو سگریٹ کے چٹکے پر بے قرار ہو جاتا ہے، یہ چھوٹا سا وجود جب جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا اس وقت اس وجود کا کیا ہوگا؟ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ جب پہاڑوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پہاڑ ایسے پگھلنے لگیں گے جیسے نمک کو پانی میں ڈالنے سے نمک پگھلنے لگتا ہے. میرے بھائیوں، خدا کے لیے اپنے حال پر رحم کرو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ. اللہ اکبر، تراویح کے وقت میں پیر پھیلا کر محلوں میں بیٹھنے والوں، روزوں کے وقت میں چھپ چھپا کر کھانے والوں، اللہ کی غیرت کو چیلنج مت کرو. اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ جو گناہ کبیرہ رمضان شریف میں کرے گا سال بھر فرشتوں کی لعنت ہوگی. آپ کہتے ہیں مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان نبی کا غلام ہے، مسلمان نبی پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اتنی مصیبتوں میں کیوں ہے، اتنی تکلیفوں میں کیوں ہے، کیوں تباہ ہو رہا ہے مسلمان؟ ارے جس پر فرشتے پوری سال لعنت کرے وہ قوم تباہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس قوم کے گھر نہ جلیں گے تو کیا ہوگا؟ اس قوم کی بیٹیوں کی آبرو نہ لوٹے گی تو کیا ہوگا؟ وہ قوم غربت کی چکی میں نہ پسے گی تو کیا ہوگا؟ آؤ سچی توبہ کر لو، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اپنے گناہوں کا احساس کر لو،
खत्म होकर कुदरत की बारगाह में पलट जाओ। मेरा रब फरमाता है फफिर्रू इलल्लाह, कहां जा रहे हो? दौड़ो अल्लाह की तरफ, पलटो अल्लाह की तरफ। बड़े से बड़ा पापी अगर खुदा की तरफ एहसास गुनाह लेकर, निदामत के आंसू लेकर अल्लाह की बारगाह में पलटा है तो अल्लाह ने उसको मगफिरत का परवाना अता किया है। मेरे रब का वादा है जो मेरी बारगाह में पलटते हैं मैं उनको लौटाता नहीं हूं, मैं उनको माफ कर देता हूं। सबकत रहमती अला गदबी, मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ले गई है। वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, उम्मत की तबाही का इतना ही ख्याल है तो हम रमजान शरीफ का एहतराम क्यों नहीं करते? हम रमजान शरीफ का एहतमाम क्यों नहीं करते? क्यों हम अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं आते? आओ अपने गुनाहों का एहसास लेकर खुदा की बारगाह में पलटो ताकि तबाही से बच जाओ। एक हदीस पाक का मफहूम पढ़कर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर चलो। ये उम्मत अगर गुनाह का एहसास कर ले, एहसास से गुनाह कर ले, हम तबाही से अभी भी बच सकते हैं। अल्लाह करीम है, बहुत मेहरबान है, गफ्फार है, उसको माफ करना पसंद है। बल्कि यहां तक फरमाया कि मेरा बंदा अगर सारी दुनिया के इंसानों के जराइम लेकर शर्मिंदा हो के मेरी बारगाह में आए तो भी मैं उसको माफ कर देता हूं। क्या एहसास था लोगों को गुनाह का, बल्कि गुनाह नहीं, ना करदा गुनाहों का भी लोगों को एहसास था। एक हदीस पाक का मफहूम पढ़ता हूं। हजरत सालेबा इब्न अब्दुल रहमान, ये एक जवान इंसान है। इब्तिदाई जवानी में इनको हुजूर का दामन नसीब हो गया और ये मुसलमान हो गए। हुजूर के हाथों पे कलमा पड़ा। क्या नसीबे थे उनके जिन्होंने कलमा देने वाले नबी के हाथों पे कलमा पड़ा था। क्या नसीबे थे उनके जिन्होंने नमाज लाने वाले नबी के पीछे नमाजें पढ़ी थी। क्या नसीबे थे उनके जिन्होंने बशक्ल मुस्तफ़ा अल्लाह के नूर को देखा था। क्या नसीबे थे उनके जिनकी आंखों को खुदा भी प्यार से देखता था। क्या नसीबे थे उनके जिनका मुट्ठी भर जौ खैरात करना लोगों के ओहद पहाड़ सोना खैरात करने से भी ज़्यादा बेहतर था। क्या नसीबे थे उनके जिनके घोड़ों की टापों से लगने वाली धूल की कसम कुरान ने याद फरमाई है। क्या नसीबे थे उनके जिस तरह जन्नत का होना यकीनी करार दिया गया है, उन सहाबा का जन्नती होना यकीनी करार दिया गया। क्या नसीबे थे उनके जिनकी इक्तिदा को निजात का जरिया करार दिया गया। क्या नसीबे थे उनके जिनको देखना जहन्नम से निजात का जरिया करार दिया गया। क्या नसीबे थे उनके जिनकी सोहबत अल्लाह अकबर रसूलुल्लाह की सोहबत की नियाबत का जरिया करार दे दिया गया। अल्लाह अल्लाह क्या नसीब वाले थे। लेकिन हुजूर की तरबियत ने उनको किस कदर अजीम, मोतबर और मोहतरम बना दिया।